تصوف سے منسوب کی جانے والی بعض بدعات۔ راہ فقر یا تصوف سے بہت سی ایسی بدعات غلط طور پر منسوب کر دی گئی ہیں جن کو عام لوگوں نے ولایت کی علامت سمجھ لیا ہے۔ ان میں سے چند ایک کا ذکر پہلے ہو چکا ہے اور چند ایک بطور خاص بیان کی جا رہی ہیں۔ شریعت کی کسی مخالفت کو اپنے فقر کا نشان بتلانا۔ آپ کو کئی جگہوں پر عجیب حلیے والے ایسے بابا جی بیٹھے ملیں گے جو ہاتھوں پیروں اور گلے میں منکے اور مالائیں ڈال کر یا کوئی اور انداز اپنا کر ملنگ کا لقب اختیار کیے ہوں گے۔ ان میں سے بعض کے پاس کچھ ایسے استدراجی اعمال ہوں گے جن کے اثرات لوگوں پر ظاہر ہونے سے وہ ان کے عقیدت مند ہو گئے۔ حقیقت میں یہ سب عملیات کے کرشمے ہیں جن کا تصوف و روحانیت سے دور کا بھی واسطہ نہیں۔ ان میں سے زیادہ تر لوگ شریعت کی مخالفت کھلے عام کرتے ہیں، مثلاً کلین شیو ہونا، ننگ دڑنگ رہنا، بھنگ افیم پینا یا خواتین سے کھلے عام ملنا وغیرہ وغیرہ۔ لوگ ان کے اس خلاف شریعت انداز کو اس تعویل کے سائے میں جگہ دیتے ہیں کہ فقر میں بعض مقامات ایسے بھی آتے ہیں جن میں ظاہری شریعت کو کبھی چھوڑنا پڑتا ہے، لیکن سچ یہ ہے کہ یہ وہ بدعات ہیں جو سرے سے ایمان کو ہی ختم کر دیتی ہیں۔ یاد رہے پیغمبر علیہ السلام کی شریعت سے جو گروہ روگردانی کرتا ہے اسے اللہ کی امداد اور نصرت حاصل نہیں ہوتی۔ حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، خلاف پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسے راہ گزید، ہرگز بمنزل نخواہد رسید۔ ترجمہ: جس نے بھی حضور علیہ السلام کے طریق کے خلاف راستہ اختیار کیا وہ کبھی منزل پر نہیں پہنچ سکے گا۔ تعویذات کے ذریعے رام کرنا۔ لوگ تعویذوں اور کالے جادو کے جوڑ توڑ میں بھی خاصی دلچسپی لیتے ہیں۔ اپنی ضرورت کے تحت لوگوں کو رام کر کے اپنی غلامی میں لانا یا کسی دشمن کو اس کے عزیزوں سے توڑنے کے لیے عمل کرنا اور ان کے پتلے بنا کر ان میں سوئیاں لگانا وغیرہ۔ یہ وہ سفلی عمل ہیں جو خالص شیطانی کام ہیں، لیکن شیطان اس حرام عمل کو بھی کوئی اچھا عنوان دے کر انسان کو اس عمل پر اکسائے گا۔ سو ایسے شیطانی کاموں کو اچھی نیت مہیا کرنا خود ایک بدعت ہے۔ بدعتی پیروں کے گرد گمراہ مریدوں کا ایک گھیرا بنا ہوتا ہے۔ انہوں نے عوام میں اپنا کاروبار چلانے کے لیے اپنے کچھ چیلے رکھے ہوتے ہیں جو ان پیروں کی کرامات کے قصے لوگوں کو سناتے ہیں۔ ان کی جو بات عوام میں مقبول اور مشہور ہو گئی پھر وہ ان کے حق میں ایک وحی قطعی ہو جاتی ہے جسے کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ قرآن کریم نے جادو کو کفر قرار دیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 102۔ ترجمہ: سو یہ کفر پسند کرنے والے سیکھتے ہیں ہاروت ماروت سے وہ عمل جس سے وہ جدائی ڈالتے ہیں خاوند اور اس کی بیوی کے درمیان، اور اس سے نقصان نہیں کر سکتے کسی کا بغیر اللہ کے اذن کے۔ لوگوں کو غور کرنا چاہیے کہ ایسے حرام عمل کرنے والے لوگوں کا فقر و تصوف یا اولیاء اللہ سے کیسے کوئی واسطہ ہو سکتا ہے۔ ان لوگوں اور ان کے بد اعمال کو فقر و تصوف سے منسوب کرنا پرلے درجے کی حماقت کے سوا کچھ نہیں۔ فقراء و اولیاء امت کا پاکیزہ ترین اور صراط مستقیم پر چلنے والا اولین گروہ ہیں، جبکہ یہ لوگ تو بنیادی ایمان سے بھی محروم ہیں۔ جنات سے جوئے اور سفلی کھیلوں، لاٹری یا بانڈ کے نمبر معلوم کرنا، نفسانی و سفلی اغراض میں کھوئے یہ لوگ اپنے شیطانی ذرائع سے جان لیتے ہیں کہ فلاں جوئے، لاٹری یا بانڈ کی قرعہ اندازی میں فلاں فلاں نمبر نکلنے والا ہے، اور کبھی جنات کی بجائے عملیات علم الاعداد اور علم جفر سے بھی یہ کام سر انجام دیے جاتے ہیں۔ اس کی راہیں یہ عامل ہی جانتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ ان کے علم کے مطابق پتہ چلنے والا نمبر درست ہو، لیکن کبھی ان کا اندازہ درست بھی نکل آتا ہے۔ محنت اور حلال کی روزی کمانے کی بجائے لاٹریوں اور بانڈوں سے پیسے بنانے والے لوگ ان دھوکہ بازوں کے ہاتھ لٹتے ہیں اور ان کی نوسر بازی کو ان کی کرامات سمجھ کر انہیں اپنا پیر ماننے لگتے ہیں۔ ان لوگوں کی حرکتوں سے ان حلقوں میں اتنا شرک پھیلتا ہے اور اتنی بدعات فروغ پاتی ہیں کہ الامان والحفیظ۔ خلافت کی عام تقسیم۔
کسی کو اپنا خلیفہ بنانا در حقیقت اسے اپنی نیابت پر لانا ہے، اور یہ بڑی بھاری ذمہ داری ہے۔ جس کو خلافت دی جا رہی ہے، اگر وہ اس منصب کا اہل ہے تو یہ نیکی بھی ہے اور ارشاد کا دائرہ عمل بھی، اور نااہل کو منصب خلافت پر لانا بدی بھی ہے اور فتنہ کا آغاز بھی۔ صوفیہ کرام کے ہاں خلافت صرف اس کے اہل لوگوں کو دی جاتی ہے۔ صوفیہ کرام نے کبھی کسی کو خلافت اس لیے نہیں دی کہ وہ اپنے حلقہ اثر میں اپنے شیخ کے گیت گاتے رہیں اور لوگوں کو کھینچ کھینچ کر اس کے قدموں پر لاتے رہیں اور اس کے لیے مال و دولت اکٹھی کرتے رہیں، یا دوسرے مشائخ کے حلقہ اثر کو گھٹانے یا مٹانے کے لیے محنت کرتے رہیں۔ جو پیر محض اپنے حلقہ اثر کو بڑھانے کے لیے خلافتوں کی عام تقسیم کرتا ہے، وہ اس سلسلے میں بدعت کو جنم دیتا ہے، اور یہ ایک ایسی بدعت ہے جس سے شریعت اور طریقت دونوں کی بدنامی ہوتی ہے۔ خلافت کا اولاد میں چلنا۔ خلافت اگر اہل حضرات کو ملے تو قطع نظر اس کے کہ وہ اولاد ہے یا نہیں، اس میں کوئی عیب کی بات نہیں، لیکن محض اس لیے کہ یہ سلسلہ خاندان سے باہر نہ جانے پائے اور اس گدی پر غیر خاندان کا کوئی فرد نہ آنے پائے، اپنی اولاد کو جانشینی کا منصب دینا طریقت میں بڑی بدعت ہے۔ انبیاء کرام کے سلسلہ میں وہی لوگ آگے آئے جو اس کے اہل تھے، اور جو نااہل تھے انہیں کبھی یہ منصب نہیں دیا گیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نااہل افراد کو محض خاندانی نسبت پر خلافت دینا انبیاء اور حقیقی اولیاء کا طریقہ نہیں، بلکہ طریقت میں ایک بدعت ہے۔ نقشبندی سلسلہ کے مورث اعلیٰ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے نہ تھے۔ سروری قادری، چشتی اور سہروردی سلاسل کے مورث اعلیٰ حضرت امام حسن بصری رضی اللہ عنہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے خاندان میں سے نہ تھے۔ جس طرح خلافت زہرا اپنے دائرہ رشد میں کسی نسبی امتیاز سے نہ چلی، بلکہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنی اہلیت و قابلیت پر منصب خلافت پر آئے، اسی طرح خلافت باطنہ بھی پہلے ادوار میں حسب و نسب پر نہیں اہلیت پر چلتی رہی۔ کسی کو مقام ولایت نصیب ہو جائے تو اس کا معنی یہ تو نہیں کہ اب اس کا بیٹا اور پوتا بھی جو اہل نہ ہو ولی بن ولی کہلائے اور منصب ولایت کا حقدار ہو جائے۔ سلسلہ چشتیہ کے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے جانشین خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ ان کے صاحبزادے نہ تھے۔ حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے جانشین بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ ان کے صاحبزادے نہ تھے، اور حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے جانشین حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ ان کے صاحبزادے نہ تھے۔ سلسلہ سروری قادری میں سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے بعد امانت جس ترتیب سے آگے منتقل ہوئی اس میں بھی نسب کا دخل نہیں ہے۔ حضرت سخی سلطان سید محمد عبداللہ شاہ مدنی جیلانی رحمۃ اللہ علیہ مدینہ شریف سے آئے تھے اور امانت الہیہ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل کی۔ ان سے حضرت سخی سلطان پیر محمد عبدالغفور شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے حاصل کی۔ ان سے حضرت سخی سلطان پیر سید محمد بہادر علی شاہ کاظمی المشہدی رحمۃ اللہ علیہ نے حاصل کی، اور ان سے سلطان الاولیاء حضرت سخی سلطان محمد عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے حاصل کی۔ ان سب میں نسبی طور پر کوئی رشتہ نہیں تھا۔ سلطان الفقر حضرت سخی سلطان محمد اصغر علی رحمۃ اللہ علیہ اگرچہ سلطان محمد عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند تھے، لیکن امانت کے اصل حقدار اور ازل سے منتخب شدہ تھے، اور اگر امانت نسب کی وجہ سے ملنا ہوتی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے بھائی اور سلطان محمد عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے صاحبزادے سلطان صفدر علی رحمۃ اللہ علیہ کو ملتی۔ شیخ کے انتقال کے بعد اسی خاندان میں لوگوں کو زبردستی رکھنا۔ شیخ اور مرید کے درمیان نسبت کا پایا جانا بہت اہم ہے۔ نسبت کے پائے جانے سے فیض بہت ملتا ہے اور روحانی ترقی بھی ہوتی ہے، لیکن شیخ کے انتقال کے بعد اس کے مریدوں کو زبردستی یا ترغیب دے دے کر اس کی اولاد یا اس کے کسی خلیفہ سے بیعت کرنے کے لیے مجبور کرنا تاکہ مریدین اسی خاندان میں رہیں اور انہیں کوئی دوسرا نہ اچک لے، یہ بدعت ہے۔ اگر شیخ کے انتقال کے بعد اس کا جانشین کامل ہے تو وہ ہرگز اس کی کوشش نہیں کرے گا، کیونکہ پھر مریدین خود بخود اس سے نسبت قائم کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن اگر ناقص ہے تو اس کی کوشش یہی ہوگی کہ تمام مریدین اسی کے حلقہ اثر میں رہیں، اور اس کے لیے وہ ہر حربہ استعمال کرے گا۔ مرشد ناقص سے اجتناب کی ہدایت۔
ہم نے ناقص مرشد اور جعلی پیروں کے بارے میں ہر بات کو کھول کر بیان کر دیا ہے، اور تمام سلاسل کے مشائخ کرام نے بھی ان لوگوں سے اجتناب کرنے کی نصیحت فرمائی ہے۔ جس طرح ایک مسلمان اپنے افعال قبیحہ کی وجہ سے دین اسلام کی نمائندگی نہیں کر سکتا، اسی طرح ایک جعلی پیر اپنی بد کرداری کی وجہ سے تصوف یا فقر کا نمائندہ نہیں بن سکتا۔ شریعت میں یہ جائز نہیں کہ ایک پڑوسی کے ظلم کی وجہ سے دوسرے پڑوسی سے مواخذہ کیا جائے۔ اسی طرح یہ بھی جائز نہیں کہ مسلمانوں کے چند گروہوں کی بد کرداریوں کا الزام پاکیزہ دین اسلام پر لگا دیا جائے، اور یہ بھی مناسب نہیں کہ بعض جعلی پیروں کی حرکات کو نیک تینت اور پاک سیرت صوفیہ کرام کی طرف منسوب کر دیا جائے۔ شیخ احمد زروق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جعلی پیر اہل ہوا ہیں، ان کے اقوال کو رد کیا جائے اور ان کے افعال سے اجتناب کیا جائے، لیکن تصوف کے حلقہ میں ان کے داخل ہونے کی وجہ سے اہل حق کو ترک نہیں کیا جا سکتا۔ اچھے برے لوگ ہر شعبہ میں موجود ہوتے ہیں، اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ جس طرح تمام علماء، فقہا، مدرسین، قاضی، تاجر، امراء اور حکمران برابر نہیں ہیں، اسی طرح صوفیہ بھی ایک جیسے نہیں۔ علماء میں بھی دو طبقے ہیں، علماء سو اور علماء حق۔ اب علماء سو کی وجہ سے ہم علماء حق کا انکار نہیں کر سکتے۔ اسی طرح صوفیہ میں بھی بعض اعلیٰ مراتب پر فائز ہیں، بعض متوسط مراتب کے حامل ہیں، اور بعض جعلی پیر بھی صوفی ہونے کے دعوے دار ہیں۔ یہ بات اتنی واضح ہے کہ اسے ہر خاص و عام جانتا ہے، اور اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ انسان کو چاہیے کہ وہ پہلے حق کو پہچانے تاکہ اہل حق کو پہچان سکے۔ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ تو طالب کے لیے معیار یہ رکھتے ہیں کہ اس کی طلب صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہو، اور کامل مرشد کے لیے معیار یہ ہے کہ وہ صاحب تصور اس میں اللہ ذات ہو، اور طالب کو پہلے دن ہی سلطان الاذکار ہو اور اس میں اللہ ذات کا تصور اور مشق مرکوم وجودیہ عطا کر کے اسے انتہا تک پہنچا دے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، پس معلوم ہوا کہ مرد مرشد سے تعلیم و تلقین حاصل کرنا ہی بہتر ہے، اور نامرد زن سیرت مرشد کو 3 طلاق دے دینی چاہیے۔ مرد مرشد کامل اور نامرد مرشد ناقص کی پہچان کیسے ممکن ہے؟ مرشد کامل اپنی توجہ اور مشق وجودیہ اس میں اللہ ذات سے طالب کو یک بارگی حضوری تک پہنچا دیتا ہے، جبکہ نامرد مرشد آج اور کل کے جھوٹے وعدوں پر ٹالتا رہتا ہے۔ نور الہدیٰ کلاں۔ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ پنجابی ابیات میں فرماتے ہیں، آپ نہ طالب ہین کہیں دے، لوکاں نو طالب کر دے ہو، چاون کھیپاں کر دے سیپاں، قہر اللہ تو نہ ہی ڈر دے ہو، عشق مجازی تلکن بازی، پیر اولے در دے ہو، او شرمندے حسن باہو، اندر روز حشر دے ہو۔ مرشد کے لیے ضروری ہے کہ پہلے وہ خود کسی کامل مرشد سے تلقین و ارشاد حاصل کرے، اور پھر خود کامل مرشد ہونے کے بعد تلقین و ارشاد کی مسند سنبھال لے۔ اس بیت میں آپ رحمۃ اللہ علیہ مرشدان ناقص کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ نہ خود طالبان مولا بن سکے، نہ راہ فقر پر چل سکے، نہ ہی کسی کامل مرشد سے بیعت ہوئے، اور نہ ہی انہیں تلقین و ارشاد کی اجازت حاصل ہے، بلکہ بعض ناقص مرشد تو پدرم سلطان بود کی خود فریبی میں مبتلا ہوتے ہیں، اور تلقین و ارشاد کو اپنا ورثہ سمجھتے ہیں۔ یہ لوگ دیہاتی دکانداروں کی طرح دوسروں کو معاوضہ کے بدلے معرفت اور خلافت عطا کرنے کا ٹھیکہ اٹھائے ہوئے ہیں۔ ان لوگوں سے تلقین و ارشاد لینا حرام ہے۔ یہ لوگ عشق مجازی کے پھسل جانے والے خوفناک کھیل میں مبتلا ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ تنبیہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن یہ لوگ شرمندہ و خوار ہوں گے۔ پیر ملیا جے پیڑ نہ جاوے، اسنو پیر کی درنا ہو، مرشد ملیا ارشاد نہ منو، او مرشد کی کرنا ہو، جس ہادی کولوں ہدایت ناہی، او ہادی کی پھڑنا ہو، جے سر دیتیاں حق حاصل ہووے باہو، اس موتوں کی ڈرنا ہو۔ اگر کسی مرشد کے دستے بیعت ہونے کے بعد بھی طالب صادق کو اللہ تعالیٰ کا وصال نصیب نہ ہو اور ہجر کا درد تڑپاتا رہے، تو ایسے ناقص مرشد کو مرشد تسلیم کرنے سے ہی انکار کر دینا چاہیے۔ جس مرشد سے دل کو رشد و ہدایت حاصل نہ ہو اور من کو سکون نہ ملے، تو ایسے مرشد کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے، اور جس ہادی مرشد سے ہدایت اور صراط مستقیم حاصل نہ ہو، اس کی بیعت اور پیروی نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں، اگر ایسا مرشد کامل مل جائے
جو موتو قبل ان تموتو کے مقام پر پہنچا دے، جہاں سر قربان کر کے دیدار الہی حاصل ہو جاتا ہے، تو ایسی موت سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مرشد کامل قلب دل کی مانند ہوتا ہے اور مرشد ناقص قلب کتے کی مانند ہوتا ہے۔ مجالسۃ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خرد۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جہاں مرشد کامل کے دامن سے وابستہ ہونے کی تلقین کرتے ہیں، کیونکہ اس کے بغیر فقر کے راز تک رسائی حاصل نہیں ہو سکتی، وہیں وہ روایتی ملاؤں، جعلی پیروں، نااہل گدی نشینوں اور سجادہ نشینوں سے دور رہنے کی بھی تلقین کرتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس گفتگو اور کیل و کال کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کے مطابق ان سیادوں کے پھندوں سے بچنا چاہیے، ورنہ دین حق تو دور کی بات، اگر طالب کو ان سے کچھ نہ ملے یا ناکامی ملے تو وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ موجودہ دور کے مدرسہ اور خانقاہی نظام دونوں سے مایوس نظر آتے ہیں۔ اٹھا میں مدرسہ و خانقاہ سے غمناک، نہ زندگی، نہ محبت، نہ معرفت، نہ نگاہ۔ بال جبریل۔ گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدائے لا الہ الا اللہ۔ مکتبوں میں کہیں رعنائی افکار بھی ہے، خانقاہوں میں کہیں لذت اسرار بھی ہے۔ بال جبریل۔ باقی نہ رہی تیری وہ آئینہ ضمیری، اے کشتہ سلطانی و ملائی و پیری۔ ارمغان حجاز۔ جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے ید بیضا ہے پیران حرم کی آستین۔ ارمغان حجاز۔ خداوند یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں کہ درویشی بھی عیاری ہے، سلطانی بھی عیاری۔ بال جبریل۔ غضب ہیں یہ مرشدان خود بھی، خدا تیری قوم کو بچائے، بگاڑ کر تیرے مسلمانوں کو یہ اپنی عزت بنا رہے ہیں۔ بانگ درا۔ ان نااہل سجادہ نشینوں نے قبروں کی تجارت کر کے، یعنی اپنے بزرگوں کے مزاروں سے ان کے نام پر پیسے اکٹھے کر کے جھوٹی نیک نامی کما لی ہے۔ ان سے تو یہ توقع بھی کی جا سکتی ہے کہ مال کمانے کی ہوس میں بت فروشی شروع کر دیں گے۔ ہو نکو نام جو قبروں کی تجارت کر کے، کیا نہ بیچو گے جو مل جائیں صنم پتھر کے۔ بانگ درا۔ یہی شیخ حرم ہے جو چرا کر بیچ کھاتا ہے، گلیم بو ذر و دل کے اویس و چادر زہرا۔ بال جبریل۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جعلی اور خاندانی پیر اپنے مریدوں سے جو نذرانہ وصول کرتے ہیں وہ دراصل سود ہے۔ نذرانہ نہیں، سود ہے پیران حرم کا، ہر خرقہ سالوس کے اندر ہے مہاجن۔ اس شعر کے حاشیے میں سالوس کا جو مطلب بتایا گیا ہے وہ ہے مکاری کا لباس، دھوکے کا بیس۔ شریعت کے علم بردار علماء کے آپس میں اس قدر اختلافات ہیں کہ ایک دوسرے پر کفر کے فتوے بھی لگا دیتے ہیں۔ یہ صورتحال دیکھ کر حقیقی فقہا نے خود کو ان سے کنارہ کش کر لیا ہے۔ فقیہ شہر بھی رہبانیت پہ ہے مجبور، کہ مار کے ہیں شریعت کے جنگے دست بدست۔ ضرب کلیم۔ اب تو فقیہ، مفتی اور ملا بھی صوفی کی طرح بیعت کر کے مرید بنا رہے ہیں۔ سکھا دیے ہیں اسے شیوا ہائے خانقاہی، فقیہ شہر کو صوفی نے کر دیا ہے خراب۔ بال جبریل۔ یہاں آپ رحمۃ اللہ علیہ صوفی و ملا دونوں سے مایوس نظر آتے ہیں۔ صوفی کی طریقت میں فقط مستی احوال، ملا کی شریعت میں فقط مستی گفتار۔ وہ مرد مجاہد نظر آتا نہیں مجھ کو، ہو جس کے رگو پے میں فقط مستی کردار۔ ضرب کلیم۔ المختصر راہ فقر میں مرشد کامل اکمل کی راہبری لازمی ہے، لیکن راہزن مرشد سے بچنا چاہیے۔ جو لوگ قلب میں خلوص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طلب لے کر نکلتے ہیں وہ ان راہزنوں سے محفوظ رہتے ہیں، کیونکہ جس کی طلب میں وہ نکلے ہیں وہی ان کا محافظ و ناصر ہوتا ہے، اور جس کا حافظ اللہ تعالیٰ خود ہو اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ انتخاب مرشد۔ مرشد کامل کی ضرورت تسلیم کر لینے کے بعد انتخاب مرشد میں کوئی دقت پیش نہیں آتی۔ مرشد کامل کے باطنی کمالات کا اندازہ تو ایک مبتدی کسی صورت کر ہی نہیں سکتا، اور اس کی ضرورت بھی نہیں۔ طالب یا سالک کو انتخاب مرشد کے وقت ابتدائی طور پر حسب ذیل امور پر غور کر لینا کافی ہے۔ نمبر 1، ان بزرگ کی خدمت میں حاضر ہو اور یہ دیکھے کہ جتنی دیر وہاں بیٹھا کم از کم اتنی دیر اس کے قلب میں دنیا کے خطرات و وساوس کم آئے یا نہیں،
اور اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق اس کے دل میں کچھ ذوق شوق بھی پیدا ہوا۔ ان کے پاس سے اٹھ آنے کے بعد اس کے قلب کی حالت خواہ ویسی ہی ہو گئی ہو جیسی کہ معمولاً تھی، مگر جتنی دیر وہ وہاں حاضر رہا اس قسم کا خفیف سا بھی تغیر اس نے اپنے اندر محسوس کیا یا نہیں؟ نمبر 2، معلوم کرے کہ ان بزرگ کے مریدین یا بعض مریدین کی حالت میں کوئی بہتر تغیر واقع ہوا یا نہیں۔ قبل مرید ہونے کے ان لوگوں کی کیا حالت تھی اور مرید ہونے کے کچھ عرصہ بعد ان میں کس قسم کی تبدیلی واقع ہوئی؟ نمبر 3، جتنی دیر تک ان بزرگ کی خدمت میں بیٹھا ان کی زبان سے بعض الفاظ ایسے بھی نکلے یا نہیں جو اس کے حسب حال ہوں یا جن سے اس کو ہدایت یا تسکین حاصل ہوئی ہو، یا اس کی کوئی الجھن رفع ہوئی ہو یا کوئی عقدہ حل ہوا ہو۔ نمبر 4، سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کے مطابق مرشد کامل نہ صرف خود صاحب تصور اسم اللہ ذات ہو بلکہ بیعت کے فوراً بعد طالب کو ذکر ہو اور تصور اسم اللہ ذات عطا کرے۔ اگر طالب کے باطن میں ذکر اور تصور اسم اللہ ذات سے کوئی تبدیلی وقوع پذیر نہ ہو اور اسے تصور مرشد حاصل نہ ہو تو وہ مرشد کامل نہیں ہے۔ اگر طالب کے باطن میں تبدیلیاں وقوع پذیر ہونے لگیں، نظریات اور خیالات میں تبدیلی آنے لگے، اس کا باطن دنیا سے ہٹ کر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائے اور تصور اسم اللہ ذات سے تصور مرشد حاصل ہو تو وہ مرشد کامل ہے۔ اگر ان امور میں طالب کی اچھی رائے قائم ہو جائے تو وہ آنکھ بند کر کے ان بزرگ کے ہاتھ پر بیعت کر لے، کیونکہ پھر جہاں تک اس کی ہدایت و اصلاح کا تعلق ہے اسے ان سے بہتر کوئی بزرگ دستیاب نہ ہوں گے۔ دوبارہ بیعت یا تجدید بیعت۔ بیعت کو نکاح سے تشبیہ دی جاتی ہے اور احکام بیعت احکام نکاح ہی کی طرح ہیں۔ جس طرح شوہر کی حیات میں بیوی کا غیر مرد پر نگاہ ڈالنا منع ہے، اسی طرح مرید کو بھی اپنے مرشد کامل کی حیات ظاہری میں دوسرے مرشد کی جانب رجوع کرنا حرام ہے، مگر مندرجہ ذیل میں دوبارہ بیعت یا تجدید بیعت جائز ہے۔ بیعت کے بعد اگر معلوم ہو جائے کہ مرشد ناقص ہے یا صاحب نسبت نہیں اور جو باتیں مرشد کامل اکمل میں ہونا ضروری ہیں وہ اس میں نہیں، یا وہ صحیح طور پر مجاز نہیں، یعنی طالب نے اللہ تعالیٰ کے قرب و وصال کے لیے بیعت کی لیکن قرب و وصال حاصل نہ ہو سکا، یا اس کا راستہ نہ مل سکا، یا دل کا قفل نہ کھل سکا اور طالب کی باطنی حالت نہ بدلی، جیسا بیعت سے پہلے تھا ویسا ہی رہا، تو اسے بیعت توڑنے کا حق حاصل ہے۔ اگر مرشد ناقص ہے اور صاحب نسبت نہیں تو بیعت توڑنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ بیعت واقعہ ہی نہیں ہوئی۔ آج کل کے موروثی سجادہ نشین اور مقدمہ بازی کے ذریعے گدی یا سجادگی حاصل کرنے والے پیر اسی زمرے میں آتے ہیں۔ ایسے جعلی پیر کی اگر بیعت کر لی جائے تو طریقت کی روح سے بیعت ہوئی ہی نہیں ہے۔ مرشد کا وصال ہو گیا اور مرید سلوک کی منازل طے نہ کر سکا، اس کا سفر ادھورا رہ گیا اور اس میں اتنی اہلیت بھی پیدا نہیں ہوئی کہ وہ اپنے مرشد کے مزار سے فیض حاصل کر سکے، تو اس کے لیے دوبارہ بیعت کرنا نہ صرف جائز ہے بلکہ فرض ہے۔ اگر بچپن اور ناسمجھی کے زمانہ میں بے سوچے سمجھے اپنے والدین یا کسی اور کے ترغیب دلانے پر بیعت کر لی تو اسے بیعت تبرک کہتے ہیں۔ بالغ اور عاقل ہونے پر اگر وہ شخص اپنے آپ کو کسی دوسرے مرشد کامل کی طرف مائل پاتا ہے تو اسے اختیار ہے کہ وہ اس سے بیعت کر لے، جب مرشد متواتر کسی مرید کی طرف توجہ نہ کرے اور اس کی باطنی تربیت نہ کرے بلکہ مسلسل مرید کی طرف بے التفاتی برتے، تو مرید دوسرے شیخ یا مرشد کامل اکمل کی طرف رجوع کر سکتا ہے، اور اس مرشد کامل اکمل کے لیے بھی جائز ہے کہ اسے بیعت کر کے اس کی تربیت کرے۔ اگر مرشد لاپتہ ہو جائے اور مرید عرصہ دراز تک مرشد سے ظاہری اور باطنی رابطہ نہ کر سکے اور نہ ہی مرید کو معلوم ہو کہ مرشد کہاں ہے، تو اس صورت میں دوبارہ بیعت کی جا سکتی ہے۔ اگر کسی کو خلافت یا اجازت بیعت اس امید پر دی گئی تھی کہ وہ راہ سلوک جلد مکمل کر لے گا اور باطنی تکمیل میں جو کمی رہ گئی اسے پورا کر لے گا، لیکن اس کمی کو اس نے کافی مہلت ملنے کے بعد بھی پورا نہیں کیا، تو مرید کو ایسے مرشد کی بیعت توڑنے کا حق حاصل ہے۔ حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کی روشنی میں مرشد کامل اکمل وہی ہے جو طالب مرید کو ذکر کے لیے سلطان الاذکار ہو اور تصور کے لیے اسم اللہ ذات عطا فرمائے،
اور اس کے وجود کو پاک کرنے کے لیے مشق مرکوم وجودیہ کروائے۔ جو مرشد یہ سب نہیں کر سکتا وہ مرشد لائق ارشاد مرشد نہیں ہے، لہٰذا اس کی بیعت ختم کر کے اس صاحب تصور اسم اللہ ذات مرشد کامل کی بیعت کی جا سکتی ہے جو یہ خصوصیت رکھتا ہو۔